پیام حرم دا اسلامک چینل۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارن۔ فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بدن مبارک لرزہ اور کپکپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو کچھ اوڑھاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس نہیں پھٹکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ بعد ازاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ سن کر کہا اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھتیجے، بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا
اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اور ورقہ بن نوفل نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموز فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جب کہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ایک تم ہی پر موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا، لوگ اسی کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے عنوان تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔